بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں ایک بری رسم اور ایک بدترین عمل وہ تعزیے والا عمل ہے کہ لوگ تعزیہ بٹھاتے ہیں، اور یہ بالکل غیر اسلامی اور شرکیہ کفریہ عمل ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرنے لگے ہو جو تم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ یہ تعزیے والا عمل بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اس تعزیے کی ایک شکل بناتے ہیں اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس سے اپنی دعائیں، منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اور جو ہے اس کی زیارت کو حضرت امام حسین کی زیارت تصور کرتے ہیں، اور ہر قسم کے شرکیہ کام وہاں پر لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل غیر اسلامی، حرام اور شرکیہ عمل ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور جس طرح تعزیے کا اہتمام کرنا اور وہاں جا کر سجدے اور منتیں مرادیں مانگنا حرام ہے، اسی طرح تعزیے کے اہتمام کے لیے چندہ دینا اور اپنا پیسہ لگانا بھی حرام ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ جو ہے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے سب کو جو ہے اس غلط قسم کے غیر اسلامی عمل سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح لوگ محرم کے مہینے میں مجلس شہادت، محفل شہادت کے نام سے جو ہے مجلسیں قائم کرتے ہیں، اور اس میں نوحہ کرتے ہیں، اس میں چیخنا، چلانا، ماتم کا اہتمام، اور ایسے غلط اور جھوٹے قصے جو رافضیوں نے جو ہے لوگوں میں پھیلائے ہیں، جھوٹی جھوٹی کہانیاں، تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹے واقعات جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی محفلیں بھی جو ہے روافض سے مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ لوگ آج کل تو جو ہے اس قسم کی ماتم کو سنت کہنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا، ماتم کرنا سنت ہے، یہ کہہ کر لوگ اہتمام کرنے لگے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ پیش کر رہے ہیں کہ غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کی اطلاع اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، تو اس معلومات کا حضور کی ذات مبارکہ پر اتنا شدید اثر ہوا تھا کہ بے اختیار حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور چاہیے بھی یہی تھا کہ حضور علیہ السلام اس قدر جو ہے چاہتے تھے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو، اور اتنی شفقت فرماتے تھے حضور، تو جب اپنے چہیتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے، جب یہ خبر پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کا احساس اور اس قسم کا اثر طبیعت پر ہونا تو لازمی بات ہے۔ اب لوگوں نے اس حدیث کو بہانہ بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو حضور بھی غم حسین میں روئے تھے، ہم بھی رو رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ غم حسین میں رونا اور ماتم منانا سنت رسول ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس حدیث پاک سے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اپنے کسی عزیز کے انتقال کی یا مظلومانہ شہادت کی اطلاع ملنے پر جو ہے غمگین ہونا اور شرعی دائرے میں رہتے ہوئے آنسو بہانا یہ جائز عمل ہے اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے ماتم کا اہتمام کرتے رہنا یہ بات تو کسی بھی طرح سے حدیث رسول سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر جو ہے ماتم منانا اور شہادت حسین کے غم میں رونا اگر یہ کام سنت ہوتا، تو یہ بات جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے کتنے سال اس کا اہتمام فرمایا ہے، حضور نے کتنی مرتبہ جو ہے غم حسین میں ماتم اور سوگ کا اہتمام حضور نے کتنی مرتبہ فرمایا ہے۔ ایسے صحابہ بھی موجود تھے جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں 50 سال تک دنیا میں باحیات رہے تھے۔ ان صحابہ کرام نے کتنی مرتبہ غم حسین کا اہتمام کیا، ماتم اور سوگ کا اہتمام کیا ہے۔ اگر جو ہے یہ اہتمام کرنا سنت ہوتا تو حضور علیہ السلام نے دیگر جو اور شہداء موجود ہیں ان کا کتنا اہتمام حضور علیہ السلام نے شہادت اور ماتم کا فرمایا ہے۔
تو معلوم ہوا حدیث پاک سے صرف اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے کسی عزیز کے انتقال کی خبر پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور دل غمگین ہو جائے اور طبیعت پر اثر ہو جائے تو یہ فطری بات ہے اور یہ محبت کا تقاضا ہے، تو یہ جائز عمل ہے۔ لیکن اس حدیث کو بنیاد بنا کر ماتم اور جو ہے غم حسین کو ہر سال محرم کے مہینے کے ساتھ خاص کر کے اس کا اہتمام کرنا اور اس میں غیر شرعی غیر اسلامی طور طریقے اپنانا، اپنا سینہ پیٹنا، اپنا گریبان چاک کرنا، اپنے چہرے کو نوچنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، آگ جلا کر اس کے ارد گرد جو ہے ناچنا، جو ہے عجیب و غریب قسم کی جاہلانہ حرکتیں کرنا، یہ کسی بھی طرح سے یہ عمل ثابت نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے، اگر یہ اس طرح کے اعمال اگر رافضی لوگ کریں تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں، وہ تو نفس پرست قوم ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے تابع فرمان مانتے ہیں، متبع سنت جو ہے جن کا دعویٰ ہے، ایسے لوگ اگر اس قسم کے غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکتیں کرنے لگے تو یہ بڑے تعجب اور بڑے تکلیف دہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس لیے تمام اہل سنت سے تعلق رکھنے والے حضرات سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ رافضیوں کے دھوکے میں آ کر جو ہے اپنے دعوی عشق کو جو ہے رسوا نہ کریں، بلکہ سنی ہیں تو سنی بن کر رہیں اور جو ہے رافضیوں والے طور طریقے نہ اپنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔